بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان میڈیا کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے خضاب لگانا یعنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کلر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کون سے کلر اور خضاب ہے جس کے جواز کی صورت ملتی ہے؟ اور تیسری بات، کلر کے ہوتی ہوئی خضاب کے لگاتی ہوتی ہوئی غسل اور وضو کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات، خضاب کے بارے میں شریعت مطہرہ کی روح سے سوائے کالے رنگ کے خضاب یعنی بلیک کلر کے باقی تمام رنگوں کے کلر کی اجازت ملتی ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ میں 4 قسم کے خضاب کا ذکر آیا ہے۔ پہلی قسم قطم کا خضاب۔ نمبر 2، قطم ایک قسم کا پودا ہوتا ہے جس کا رنگ سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے، جو بعض صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے۔ دوسری قسم مہندی کا خضاب۔ تیسری قسم زعفرانی خضاب، جو احناف کے نزدیک مردوں کے لیے اس کی جواز کی صورت نہیں ملتی، ناجائز ہے۔ اور تیسری زرد کلر کا خضاب، جس کی جواز کی صورت ملتی ہے احادیث مبارکہ میں۔ تو ثابت ہوا کہ سوائے کالے رنگ کے خضاب کے اور زعفرانی خضاب کے عام حالات میں باقی رنگوں کی اجازت ملتی ہے۔ اب اس کے بعد بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ بلیک کلر کا خضاب اس کی بھی جواز کی صورتیں ملتی ہیں، جیسا کہ پہلی صورت ہے جہاد کے موقع پر۔ جہاد کے موقع پر بلیک کلر کا خضاب کا استعمال درست ہے تاکہ دشمن پر رعب ڈالا جا سکے۔ اور دوسری صورت، احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق بیوی کی خوش کرنے کے لیے بھی کالے خضاب کا استعمال درست اور جائز ہے، اور ضرورت کی بنا پر یہی قول کو اختیار کرنا شریعت میں اس کی گنجائش ہے، گنجائش کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم جو بیان ہوا کلر کا، یہ سفید بالوں کے لیے ہے۔ البتہ آج کل کی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو مغربی تہذیب کی تقلید میں فیشن کے طور پر کلر کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے کلر بالوں پہ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بات کہ یہ کلر لگانا یہ جسم کے لیے، بالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے تاکہ بعد میں پھر پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری بات، کلر کی ہوتی ہوئی غسل اور وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ کلر جو لگاتے ہیں اس کا کوئی تہ اور کوئی چھلکا جسم پہ نہیں بنتا، جس سے وہ پانی کو منع کرے، پانی کو بدن تک نہ پہنچا جا سکے۔ تو اس وجہ سے اس رنگ کی ہوتی ہوئی بھی وضو اور غسل یہ درست اور جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ جسم پر ایسی چیز ہو کہ جس کا تہ بنا ہوا ہو اور وہ پانی کے لیے بدن تک پہنچانے میں رکاوٹ ہو، تو اس وقت میں پھر یہ وضو اور غسل کا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جس وقت تک اس کو ہٹا نہ دیا جائے اور اندر بدن تک پانی نہ پہنچا جا سکے۔ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور خرم، خوش و آداب رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔